اس وقت اسلام آباد سے علی فرقان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی علی، یہ بتائیے کہ کیا سچویشن رہی آج کی کارروائی میں، جس میں 23ویں پرائم منسٹر منتخب ہوئے پاکستان کے 174 ووٹوں کے ساتھ؟ جی، ایوان کی کارروائی کا جب آغاز ہوا تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری وہ براجمان ہوئے صدارت پہ، اور انہوں نے پہلے تو اس اپنی رولنگ کا حوالہ دیا جو کہ انہوں نے ہفتے سے پہلے دی تھی، جس میں انہوں نے تحریک اعتماد کو مسترد کیا تھا، اور اس خط کا حوالہ دیا اور کہا کہ وفاقی کابینہ نے ہفتے کے روز ہونے والے اپنے آخری اجلاس میں اس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہوئے اسپیکر کو بھجوایا ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیں گے۔ شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ رہے ہیں تحریک انصاف کے اور امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے اسی موقف کا اعادہ کیا جو کہ تحریک انصاف کرتی رہی ہے۔ بیرونی مداخلت، سازش کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اس عمل کا حصہ نہیں بنے گی، اور تحریک انصاف کے تمام اراکین جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے ایوان سے۔ شاہ محمود نے اگرچہ استعفوں کا بھی اعلان کیا، تاہم اس کا ابھی فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد ایاز صادق نے جو کہ پینل فیئر کا حصہ ہیں، انہوں نے کارروائی کو آگے بڑھایا، اور شہباز شریف جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ اس انتخاب کے نتیجے میں شہباز شریف نے اپنے پہلے خطاب میں یہ کہا کہ انہیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ چاہیں گے کہ اتحاد کے ساتھ آگے چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حزب اختلاف یعنی کہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی بھی دعوت دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو اور جمہوریت کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ڈیڈ لاک نہیں بلکہ ڈائیلاگ پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا جا سکتا ہے۔ تو علی، عمران خان اور ان کے حامیوں کی جانب سے احتجاج کے کیا منصوبے ہیں، اور استعفوں کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ یقینی طور پہ جو موڑ نظر آ رہا ہے گزشتہ روز یعنی کہ اتوار کی شب ملک بھر میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے عمران خان سے یکجہتی کے ساتھ مظاہرے کیے گئے، اور آج عمران خان پارلیمان کے اندر پہنچے، انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کی صدارت کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ مستعفی ہوں گے۔ شاہ محمود نے اس کا اعلان بھی کیا، استعفے جو ہیں وہ بھی سائن کروائے گئے ہیں اراکین کی جانب سے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف ایوان کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ سڑکوں کے اوپر ایک مؤثر اور مضبوط قسم کی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اور یہی چیلنج ہوگا نئی حکومت کے لیے۔ شہباز شریف جو کہ منتخب ہوں گے، ایک تو انہیں باہر ایک مضبوط اپوزیشن نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو لے کے جانا، چونکہ ان کے اندر بھی خاصی جو ہے وہ تقسیم ہے نظریات کی، پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کی، حکومت کے چلانے کے حوالے سے، تو ان کو لے کے چلنا یہ ایک خاصا مشکل کام ہوگا شہباز۔ تو ایک چیلنج رہے گا نئے پرائم منسٹر کے لیے۔ بہت شکریہ علی فرقان آپ کا۔